کیا کمال اداکاری کرتے ہیں یہ لوگ، اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہوئے، عاشقی میں اپنی ساری زندگی برباد کرتے ہوئے، بیٹیوں کا مظلوم باپ بنتے ہوئے اور دوسروں کی ہستی بستی زندگی میں ٹانگ اڑاتے ہوئے۔ ابا جی کا پروڈکشن ہاؤس ہو اور اس میں شوشا دکھاتے ہوئے، یا پھر دکھی روندو لال حسینہ کی اداکاری کرتے ہوئے۔ جی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو بیچارے ایک ہی طرح کے رول کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ نمبر 7 پر بات کرتے ہیں ہمارے بہت ہی اچھے اداکار، سینئر اداکار محمد احمد کی۔ لیکن ڈرامہ انڈسٹری ان پر ظلم کیوں کر رہی ہے، ان کو ایک ہی طرح کے مظلوم ابا جی کے کیریکٹرز دے کر؟ حالانکہ وہ ایک ایسے اداکار ہیں جو کسی بھی طرح کے کیریکٹر کو بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ جس طرح ان کو ڈرامہ ہم تم اور کانٹریکٹر میں اداکاری کرنے کا موقع ملا تھا، بہت زبردست ایکٹنگ کی تھی محمد احمد نے، لیکن کیا کیا جائے کہ ان کے 95% ڈراماز میں ان کو مظلوم باپ بنایا جاتا ہے جو کہ یا تو مر جاتا ہے یا پھر ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اولاد، بیٹیاں، سلطنت، میرے پاس تم ہو اور رد جیسے ڈرامے ہیں جن میں ان کو بیٹیوں کا مجبور باپ دکھایا گیا۔ اب تو یہ بیچارے خود بھی کہتے ہیں کہ میں ٹائپ کاسٹ ہو چکا ہوں، بور ہو گیا ہوں ان ایک ہی طرح کے رول پلے کر کے۔ جن لوگوں کو محمد احمد کی اداکاری پسند ہے وہ ان کو کس طرح کے کیریکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ نمبر 6 پر فیصل قریشی۔ جی، ان کے کریڈٹ پر اتنے اچھے ڈرامے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں سے ان کو ایک ایسے آدمی کے طور پر دکھایا جا رہا ہے جس کو اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ بشر مومن، مقدر، فطور، دل مومن، فرق، ہوک، ظلم اور خی، ان تمام ڈراموں میں ان کی لک تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی لیکن کردار سیم تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہی ہے کہ فیصل قریشی ایک ہی طرح کے کردار میں سٹک ہو چکے ہیں؟ نمبر 5 پر ہیں عمران عباس۔ بہت ہی ہینڈسم، چارمنگ، سٹائلش اداکار نہیں ہیں، تھوڑا آڈ ہوگا اگر ان کو اداکار کہا جائے، کیونکہ عمران عباس نو ڈاؤٹ ماڈل بہت اچھے ہیں لیکن ڈراموں میں صرف لور بوائے بن کے رہ گئے ہیں۔ 2017 تک ان کے ڈرامے پھر بھی کچھ چینج کیریکٹر کے ساتھ آتے تھے، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو احرام جنوں، جو تو چاہے، دل کا کیا کریں، تھوڑا سا حق، امانت، ان سب ڈراموں میں ان کو ایک ہی سیم رول دیا گیا ہے اور ایک لور بوائے کا جو کہ اسٹرگل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس رول میں کوئی ویرائٹی نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، مطلب کہ کبھی کسی کامیڈی ڈرامے میں بھی ان کو کوئی رول نہیں دیا جاتا۔ نمبر 4 پر ہیں ٹپیکل ہسبینڈ کا کیریکٹر کرنے والے عفان وحید، کیونکہ اس کیٹیگری کے اتنے رول یہ کر چکے ہیں کہ ان کے لیے اگر سوچیں تو ایسا کوئی رول ذہن میں نہیں آتا کہ جس میں مجبور، بے بس یا پھر ایک نارمل سے شوہر کے علاوہ کوئی کردار ادا کیا ہو عفان وحید نے۔ یہ اداکار بھی کافی ویریشن دے چکے ہیں مختلف ڈراموں میں اداکاری کی، لیکن کچھ عرصے سے عفان وحید ایک ہی طرح کے رول کر رہے ہیں۔ دو بول، غلطی، تیرا میرا ساتھ، مہربان، دھوکہ اور بے حد، ان تمام ڈراموں میں ان کا ایک ہی طرح کا کردار رہا ہے جس میں وہ یا تو پھنسا ہوا بیچارہ سا بوائے فرینڈ بنا ہوتا ہے یا پھر ہسبینڈ ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر ہیں ہانیہ عامر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس لسٹ میں ہانیہ عامر کیوں ہیں؟ تو جناب، نو ڈاؤٹ ہانیہ عامر بہت پیاری سی کیوٹ سی اداکارہ ہیں اور بہت اچھی اداکاری بھی کرتی رہی ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ہانیہ عامر کو ٹپیکل سے رول مل رہے ہیں، وہی معصوم سی، چلبلی سی بہن یا پھر اپنے ماں باپ یا بہنوں کی وجہ سے سیکریفائز کرنے والی معصوم سی لڑکی اور مظلوم، دکھی، رونے دھونے والی اداکاری کرتی ہوئی۔ میرے ہم سفر، مجھے پیار ہوا تھا، عشق کیا اور آج کل جو نیا ڈرامہ آیا ہے ان کا کبھی میں کبھی تم، ان سب میں ایک ہی طرح کا کردار ہے ہانیہ عامر کا۔ ایسے کردار جن میں ڈرامہ ہو یا اداکاری کا مارجن ہو وہ کبھی نہیں کی ہے ہانیہ نے، جس طرح عائزہ خان یا صبا قمر کرتی ہیں، ایک ویرائٹی دیتی ہیں۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ہانیہ عامر کو کس طرح کے کیریکٹرز کرنے چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔
नंबर 2 पर हैं हमारे बहुत ही अच्छे अदाकार नुमान एजाज के साहबजादे ज़ाविया नुमान, जिनकी अपनी पहचान अभी तक इतनी मैच्योर नहीं हुई कि हम इनका तारुफ इनके नाम से करवाएं। इनके चंद एक ड्रामे आए हैं जिनमें वो एक ही तरह का रोल करते हैं। एक तो इनको मेन लीड रोल में नहीं लिया जाता, दूसरा वो जो मेन हीरो और हीरोइन होते हैं इनके दरमियान एंटर होते हैं, जिसकी वजह से इनको अगर कबाब में हड्डी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो वो लव ट्रायंगल में थर्ड होते हैं। और किस्सा मेहरबानों का, मुझे प्यार हुआ था, तेरे इश्क के नाम, हम दोनों, ऐसे ड्रामे हैं जिनमें ज़ाविया नुमान ने सिवाय हीरो और हीरोइन के की कहानी में बदमज़गी पैदा करने के और कुछ नहीं किया। अभी तक ज़ाविया ने अपनी अदाकारी का सबूत देने के लिए कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया कि इनको मेन लीड में लिया जाए। नंबर 1 पर हैं हमारे बाबा के बहुत ही लाडले और बाबा बॉय हारून कादवानी। ये इसलिए कि हारून ने अभी तक अब्दुल्ला कादवानी प्रोडक्शन के अलावा किसी के साथ काम नहीं किया, और जिन ड्रामों में काम किया है इनमें एक ही तरह का रोल प्ले किया है। तो इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये मेगा बजट के मसालेदार ड्रामे जो कि जियो टीवी पर पेश किए जाते हैं इनमें तो चल जाते हैं, लेकिन अगर ARY डिजिटल या हम टीवी पर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाएं तो शायद इनको एक अच्छे अदाकार के तौर पर जाना जाए। रूपोश, झूम, इश्क हुआ, ये ड्रामे हैं हारून कादवानी के। अब आप खुद बताएं कि इनमें सेम रोल, सिर्फ लुक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इसके अलावा क्या अदाकारी की है इस बाबा बॉय ने। तो यहाँ तक कि डायलॉग डिलीवरी भी सेम होती है, लेकिन क्योंकि अभी तक इनकी इंडस्ट्री में नई एंट्री है, सीख रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे जाकर अपनी अदाकारी को और बेहतर करेंगे और हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स में नज़र आएंगे। तो जनाब, ये थे वो कुछ अदाकार जिन पर हमारे डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को और इवन राइटर्स को भी थोड़ा तरस खाना चाहिए कि उन पर टाइप कैरेक्टर्स का जो एक छाप है वो ना लगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहें फैंटास्टिक हब के साथ इसी तरह की फैंटास्टिक वीडियोस के लिए।